بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں کے وصال کے بعد نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کی غرض سے طائف تشریف لائے۔ طائف بارونق شہر ہے اور موسم کے لحاظ سے عرب کا شملہ سمجھا جاتا ہے۔ مکہ معظمہ سے مغرب کی طرف چند میل پر واقع ہے۔ یہاں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا جو ظلم و سرکشی میں مکہ والوں سے بھی بڑے ہوئے تھے۔ طائف کے بڑے بڑے چودھریوں نے شریر لڑکوں کو ابھارا جنہوں نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھراؤ کر کے لہو لہان کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگور کی بیلوں کے سائے میں بیٹھ گئے۔ قریش مکہ بڑے چودھری ربیہ کی ذمہ داری طائف میں تھی۔ ربیہ کے دونوں بیٹے شیبہ اور عتبہ یہاں آئے ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھ کر انہیں ترس آ گیا اور وہ اپنے عیسائی غلام اداس کے ذریعے پلیٹ میں انگور کے خوشے رکھ دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر تناول فرمانا شروع کر دیے۔ بسم اللہ پر اداس کے تعجب کی کوئی حد نہ رہی۔ عرض کیا، اے صاحب، اس بستی کے رہنے والے تو یہ کلمہ نہیں پڑھتے، خدا را مجھے بھی اس کی حقیقت بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا وطن کہاں ہے اور مذہب کیا ہے؟ اداس، میرا وطن نینوا ہے اور مذہباً نصرانی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی نینوا جہاں ایک مرد صالح یونس بن متی پیدا ہوئے۔ یونس بن متی بھی اللہ کے رسول تھے۔ اداس، یونس بن متی کو آپ کیسے جانتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یونس نبی میرے بھائی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمہ ابھی پوری طرح ادا نہ ہوا تھا کہ اداس نے سر سے پاؤں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روئیں روئیں کو بوسہ دیا۔ شیبہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس سے رہا نہ گیا۔ غلام واپس لوٹا تو کہا، اے بدنصیب، تو اس شخص سے کس غضب کی عقیدت کا اظہار کر رہا تھا؟ اداس نے کہا، اس وقت دنیا جہاں میں یہ شخص سب سے بہتر ہے۔ اس نے مجھے ایسی باتیں بتائی ہیں کہ جنہیں دوسرا جان بھی نہیں سکتا۔ شیبہ نے کہا، ارے تیرا دین اس کے دین سے بدرجہ بہتر ہے، اس کے دین میں نہ چلے جانا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ جب شیبہ اور عتبہ جنگ بدر کے لیے نکلے تو اداس مکہ سے باہر شیبۃ البیضا نام کے ٹیلے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شیبہ اور عتبہ ادھر سے گزرے تو حضرت اداس نے انہیں روک کر کہا، وہ شخص واقعی رسول ہے، آپ کا آگے قدم اٹھانا خود کو مقتل میں لے جانا ہے۔ مگر شیبہ اور عتبہ کی تقدیر میں اپنے سرغنہ ابو جہل سے ہم بغل ہو کر بدر کے اندھے کنویں کی نجس موت درج تھی، اور اداس کے مقدر میں بدر کی شہادت کا عروج۔ اور ایسا ہی ہوا۔ دوستو، اب حضرت اداس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک انتہائی دلچسپ واقعہ بھی سن لیجئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہاں خانہ باطن میں وحی الہی کا سر چشمہ موجے مارنے لگا، جو اکثر سچے خوابوں یا الہاموں کی صورت میں نمودار ہوتا، اور پھر ماہ رمضان 40 عام الفیل میں ایک دن یکایک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے روح در روح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے وحی نازل ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں مصروف عبادت تھے۔ اس وحی کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس کی طرف لوٹے تو یہ کیفیت تھی کہ جس میں اطہر میں شدید ارتعاش تھا۔ آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، مجھے اڑاؤ، مجھے اڑاؤ۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک کمبل ڈال دیا اور روئے انور پر سرد پانی کے چھینٹے مارے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پرسکون ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نزول وحی کا سارا واقعہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنایا، اور آخر میں فرمایا، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ ماجرا سن کر عرض کیا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم آپ کو کبھی رنج نہیں دے سکتا۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، درماندوں کی دستگیری کرتے ہیں، مہمانوں کی تکریم اور تواضع کرتے ہیں، تمام نیک کاموں میں مدد کرتے ہیں، اور آپ کے اخلاق کریمانہ ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں تحقیق کا ارادہ کیا، اور سب سے پہلے بنو عبد شمس کے رئیس عتبہ بن ربیہ کے ایک غریب الدیار غلام اداس کے پاس تشریف لے گئیں۔ اداس دین مسیحی کے پیروکاروں میں سے تھے اور نہایت نیک خصلت آدمی تھے۔ وہ عراق کے شہر موصل کے ایک نواحی گاؤں کے رہنے والے تھے اور کچھ عرصہ سے مکہ میں غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو
بعض لوگوں نے بتایا تھا کہ انہیں آسمان صحائف توریت اور انجیل پر عبور حاصل ہے، اور یہی بات انہیں عداس کے پاس لے گئی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے عداس سے پوچھا، اے عداس، میں تم کو اللہ کی قسم دیتی ہوں کہ اگر تم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کچھ جانتے ہو تو مجھے بتاؤ۔ عداس نے کہا، اے خاتون قریش، بت پرستوں کی اس سرزمین سے جبرائیل علیہ السلام کا کیا واسطہ؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، تم یہ بتاؤ جبرائیل کون ہے اور اس کا کام کیا ہے؟ اب عداس سنبھل کر بیٹھ گئے اور بڑے نپے تلے لہجے میں یوں گویا ہوئے، اے سیدہ نساء قریش، آپ واقعی جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کچھ جاننا چاہتی ہیں تو جان لیجئے۔ وہ نبیوں اور رسولوں کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر پہنچنے والے فرشتے ہیں۔ موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے تمام انبیاء علیہ السلام کو وہی اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانے کا کام کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید تحقیق کے لیے اپنے کبیر السن چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، جنہوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا اور توریت اور انجیل کے عالم تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے سامنے نزول وحی کا سارا واقعہ بیان کیا اور پھر اس کی حقیقت کے بارے میں ورقہ سے استفسار کیا، تو انہوں نے جہاں عداس کے بیان کی تصدیق کی، وہاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مجدہ بھی سنایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے رسول ہیں اور وہی احمد نبی ہیں، اور جن کے مبعوث ہونے کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ الکبریٰ مطمئن ہو گئیں اور نہایت مسرت اور ابتہاج کے عالم میں گھر کو مراجعت کی۔ یہ واقعہ جیسے موسیٰ بن عقبہ رحمۃ اللہ علیہ اور زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس میں عداس کا نام صفحہ تاریخ پر پہلی بار نمودار ہوتا ہے اور پھر گردش زمانہ اسے صالحہ سال تک نظروں سے اوجھل کر دیتی ہے۔ بعثت کے بعد 3 سال تک نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نہایت رازداری کے ساتھ تبلیغ حق کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ جب چوتھے سال کے آغاز میں یہ حکم خداوندی نازل ہوا، احکام الہی برملا سنیے اور مشرکین کی پرواہ نہ کیجیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کو آشکارا کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی مشرکین کے قہر و غضب کا آتش فشاں پوری قوت سے پھٹ پڑا اور انہوں نے اہل حق کو ستانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، یہاں تک کہ 7 بعد بعثت میں انہوں نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیا اور ان سے ہر قسم کے تعلقات منقطع کر دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمیت بنو ہاشم اور بنو مطلب کے تمام اہل حق اور ان کے بعض حامی مسلسل 3 برس تک شیب ابی طالب میں لرزہ خیز مصائب و علام جھیلتے رہے۔ 10 بعد بعثت میں یہ روح فرسا مقاطع ختم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان سار چچا ابو طالب اور انتہائی غم گسار اور وفادار رفیقہ حیات ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ تھوڑے ہی دنوں کے فاصلے سے وفات پا گئے۔ ان دونوں مونس اور غمخوار ہستیوں کی جدائی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غم زدہ ہو گئے۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال یعنی 10 بعد بعثت کو عام الحزن سال غم سے تعبیر فرمایا کرتے تھے۔ جناب ابو طالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں مشرکین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کھلم کھلا کبھی ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہ پڑی تھی، لیکن اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں پہنچانے پر بھی جری ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے کسی اوچھی سے اوچھی اور ذلیل سے ذلیل حرکت سے بھی دریغ نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرق اقدس پر مٹی پھینکنے، سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوشے مبارک یا پشت مبارک پر اونٹنی کا اوجڑی رکھنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلیظ گالیاں دینے اور اس قبیل کی اور بے ہودگیوں کے واقعات اس زمانے کے ہیں۔ کفار قریش کی شدید معاندانہ روش کے باوجود ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ حق کا کام بدستور جاری رکھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان لوگوں کی ضد اور شقاوت انتہا کو پہنچ چکی ہے اور وہ کفر و عصیاں اور تمرد کے راستے سے ہٹنے پر کسی بھی طور پر آمادہ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مناسب سمجھا کہ کچھ عرصے کے لیے ان لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے اور طائف جا کر وہاں کے صاحب اثر اشرف الرؤساء کو حق و دعوت دی جائے۔ طائف مکہ سے جنوب مشرق کی طرف 50 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ شہر اپنی سرسبز و شادابی، پانی کی فراوانی اور خوشگوار آب و ہوا کی بدولت حجاز کی جنت کہلاتا ہے۔ یہاں سرسبز پہاڑوں کے دامن میں انگور، انجیر اور انار وغیرہ کے حد نظر تک پھیلے ہوئے باغات عجیب روح پرور منظر پیش کرتے ہیں۔ عہد رسالت میں بھی اس کی سرسبزی اور شادابی کی یہی کیفیت تھی۔ اسلامی تاریخ میں طائف کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ صدیوں تک مکہ کا توأم شہر رہا۔ خود قرآن حکیم میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔ سورہ
الزخرف میں ارشاد ہوتا ہے کہ اور کفار کہتے ہیں کہ یہ قرآن ان دو بستیوں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ اترا۔ مفسرین کے نزدیک قریتین سے مراد مکہ معظمہ اور طائف ہی کے شہر ہیں۔ جس زمانے میں آفتاب رسالت فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہوا، طائف پر بنو ثقیف کا تسلط تھا۔ یہ لوگ بڑے آسودہ حال، ذی رسوخ اور جنگجو تھے، اور ساتھ ہی اہل مکہ کی طرح گمراہی اور اخلاقی پستی کی دلدل میں گلے گلے تک دھنسے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کی اہل مکہ کے ساتھ رشتہ داریاں بھی تھیں اور تجارتی روابط بھی تھے۔ قریش مکہ کے بعد سارے عرب میں سب سے بڑھ کر اگر کسی کی ساکھ تھی تو وہ اہل طائف کی تھی۔ ان کی اسی اہمیت کے پیش نظر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو براہ راست دعوت توحید دینے کا قصد فرمایا۔ شوال سن 10 بعد بعثت کے آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ، بلازری رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے اہل سیر نے لکھا ہے کہ سفر طائف میں محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ مکہ سے طائف تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سفر پیادہ پاک کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ورود طائف کے وقت بنو ثقیف کی زمام قیادت عمرو بن عمیر بن عوف ثقفی کے تینوں بیٹوں عبد یالیل، مسعود اور حبیب کے ہاتھوں میں تھی۔ سرسبز باغ اور زرخیز زمینوں کی کثیر آمدنی سے ان تینوں بھائیوں کا دماغ آسمان پر چڑھ ہوا تھا اور وہ کسی دوسرے کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں سے ملے، توحید کی دعوت دی اور اپنی آمد کی غرض بیان کی، لیکن یہ تینوں دعوت حق پر ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی بجائے برہم ہو گئے اور سخت بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ عبد یالیل نے تنگ آ کر کہا کہ اگر خدا نے تمہیں رسول بنایا ہے تو گویا اس نے کعبے کا غلاف پرزے پرزے کر ڈالا، یا بروایت دیگر تو میں کعبے کے پردے نوچ ڈالوں گا۔ دوسرے بھائی مسعود نے تمسخر آمیز لہجے میں کہا، کیا خدا کو تمہارے سوا کوئی نہ ملتا تھا کہ اسے رسول بناتا؟ تمہارے پاس تو چڑھنے کے لیے سواری بھی نہیں۔ تیسرا بھائی حبیب منطقیانہ انداز میں یوں گویا ہوا، میں تم سے متعلق کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اگر تم واقعی خدا کے سچے رسول ہو تو تمہاری بات کا جھٹلانا سخت خطرناک اور خلاف ادب ہے، اور اگر تم جھوٹے ہو تو ایک دروغ گو سے بات کرنا میری شان کے خلاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مایوس کن جوابات سن کر فرمایا، خیر، میرے ساتھ جو سلوک تم نے کیا سو کیا، اب کم از کم اتنا تو کرو کہ جو باتیں ہمارے درمیان ہوئیں ان کو اپنے تک ہی رکھو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش اس خیال کے پیش نظر تھی کہ اگر قریش مکہ کو ان باتوں کا علم ہو گیا تو وہ اہل حق پر ظلم ڈھانے میں اور دلیر ہو جائیں گے، لیکن بنو ثقیف کی ان تینوں سرداروں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کا جواب خندہ استہزاء سے دیا اور عربوں کی روایتی مہمان نوازی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے غلاموں، شہر کے لفنگوں اور شریر لڑکوں کو اشارہ کر دیا کہ وہ انسانیت کے محسن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوب ستائیں، یہاں تک کہ وہ طائف سے نکلنے پر مجبور ہو جائیں۔ ان بدبختوں کو ضیافت طبع کا ایک سامان ہاتھ آ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نیکی اور بھلائی کی طرف بلاتے اور وہ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گندی گالیاں دیتے، مذاق اڑاتے، تالیاں بجاتے اور پتھر مارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدھر کا رخ کرتے یہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کرتے۔ انہوں نے شکاوت، خباثت اور غنڈہ پن کا انتہا کر دی اور مسلسل 10 دن تک وہ طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا کہ زمین و آسمان تھرا اٹھے۔ حب النبی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے دوڑتے پھرتے تھے اور بدماشوں کے پتھروں کو اپنے ہاتھوں اور جسم پر روکتے تھے، لیکن جب ہر طرف سے پتھروں کی بچھاڑ ہو رہی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس ضرر سے کیسے محفوظ رہ سکتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو لہان ہو جاتے تھے اور ٹخنوں اور پنڈلیوں اور گھٹنوں سے خون کے دھارے بہہ نکلے تھے۔ ایک دن یعنی سرداران بنو ثقیف سے ملاقات کے 10ویں دن شریروں نے اتنے پتھر برسائے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زخموں سے چور چور ہو گئے۔ بقول ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ ان کا سر پھٹ گیا اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مجروح اور نزار ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اس وقت جسم پاک کے ہر حصے سے خون رس رہا تھا۔ کمینہ صرف طائفیوں نے اس پر بھی بس نہیں کی بلکہ بغلوں میں ہاتھ دے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر دیا اور پھر پتھر برسانا شروع کر دیے۔ آخر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار ساتھی کے ہمراہ زخموں سے چور اور خون میں غلطیدہ طائف سے نکلے اور کچھ دور جا کر ایک باغ کے اندر انگور کی بیل کے سائے میں بنا لی۔
طائفی شیاطین بھی اب تھک ہار کر واپس چلے گئے۔ باغ میں ذرا اطمینان کی سانس لینی نصیب ہوئی تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے خون صاف کیا۔ جوتوں میں خون اس طرح جم گیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمشکل اپنے پاؤں باہر نکال سکے۔ قریب ہی پانی موجود تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکھڑاتے ہوئے اٹھے، وضو کیا اور بارگاہ رب العزت میں وہ پرسوز دعا کی جو تاریخ میں دعائے طائف کے نام سے مشہور ہے۔ جس باغ میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پناہ لی تھی، اس کے مالک مکہ کے رئیس عتبہ اور شیبہ فرزندان ربیہ تھے۔ وہ اتفاق سے اپنے غلام عداس کے ہمراہ طائف آئے ہوئے تھے اور اس وقت باغ میں موجود تھے۔ انہوں نے دور سے ان زخموں اور خستہ حال مسافروں کو دیکھا تو مشرک ہونے کے باوجود ان کی رگ حمیت بھڑک اٹھی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہم وطن بھی تھے اور کرشی و جدی بھی تھی۔ پھر ان میں عربی شرافت اور مہمان نوازی ابھی موجود تھی۔ انہوں نے اپنے غلام عداس کو حکم دیا کہ جاؤ انگوروں کا ایک خوشہ طباق میں رکھ کر مسافروں کو دیو۔ یہ عداس وہی صاحب تھے جنہوں نے 10 سال پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مقام اور مرتبہ سے آگاہ کیا تھا۔ انہوں نے جلدی کچھ پکے ہوئے انگور چنے اور طباق میں رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر انگوروں کی طرف دستے مبارک بڑھایا تو عداس حیران رہ گئے اور انہوں نے کہا، خدا کی قسم اس سرزمین کے باشندوں سے تو میں نے کبھی ایسا کلمہ نہیں سنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بھائی تمہارا آبائی وطن کون سا ہے اور تم کس دین کے پیروکار ہو؟ عداس نے جواب دیا، میں ارض نینوا کا رہنے والا ہوں اور دین مسیحی کا پیروکار ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو مرد صالح یونس بن متی کے ہم وطن ہو؟ فرت تحیر سے عداس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بے اختیار ہو کر پوچھا، یونس بن متی کو آپ کیسے جانتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یونس میرے بھائی ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ عداس کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیم عطا کی تھی اور پھر وہ توریت اور انجیل پر بھی عبور رکھتے تھے۔ لسان رسالت سے اعلان نبوت سن کر ان کو یقین ہو گیا کہ مقدس مسافر فی الحقیقت نوید مسیحا اور یوحنا کا وہ نبی ہے۔ اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر گر پڑے، اشکہائے عقیدت سے انہیں تر کیا اور پھر والہانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس اور ہاتھوں کو چومتے ہوئے عرض پیرا ہوئے، میں شہادت دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ عتبہ اور شیبہ دور سے عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت دیکھ رہے تھے۔ جب وہ ان کے پاس لوٹ کر گئے تو انہوں نے کہا، تجھے کیا ہو گیا تھا؟ تو اس مسافر کے ہاتھ پاؤں اور سر چومنے لگا تھا۔ عداس نے جواب دیا، صاحبو یہ مسافر ایک عالی مرتبہ ہستی ہیں، آج روئے زمین پر ان سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جو ایک نبی کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی۔ دونوں بھائیوں نے عداس کو ڈانٹ پلائی کہ خبردار اپنا دین ترک نہ کرنا، تیرا دین اس مسافر کے دین سے بہتر ہے۔ لیکن عتبہ اور شیبہ کی یہ ڈانٹ بیکار تھی۔ عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرف ایمان سے سرفراز ہو چکے تھے۔ اب ان کا جسم تو عتبہ اور شیبہ کا غلام تھا، لیکن روح بادائے توحید سے سرشار ہو کر مکہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی قبول کر چکی تھی۔ صوبت گاہ طائف میں 10 دن قیام کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ کو مراجعت فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطعم بن عدی کی حمایت حاصل کر کے شہر میں داخل ہوئے اور پہلے سے 2 چند جوش کے ساتھ فریضہ تبلیغ ادا کرنے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی مساعی کے جواب میں مشرکین قریش کا طوفان معاندت پھر پوری شدت سے امڑ آیا اور انہوں نے اہل حق پر عرصہ حیات تنگ کرنے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا۔ اس دوران میں یثرب کے قبائل اوس اور خزرج کو اللہ تعالیٰ نے قبول حق کی سعادت بخشی اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عہد کے ساتھ یثرب تشریف لانے کی دعوت دی کہ وہ اپنی جانوں، مالوں اور اولادوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت اور حفاظت کریں گے۔ دوسری طرف اشقیاء قریش کی حق دشمنی اس انتہا کو پہنچ گئی کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ یہی حالات تھے کہ آپ ربیع الاول سن 14 بعد بعثت میں مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد بھی
قریش مکہ نے اپنی معاندانہ روش ترک نہ کی اور شمع توحید کو بجھانے کی کوششوں میں برابر مصروف رہے۔ غزوہ بدر رمضان 2 ہجری سے پہلے مشرکین مکہ نے بڑے زور اور شور سے جنگ کی تیاری کی۔ ان میں عتبہ اور شیبہ بھی شامل تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ارادے کا حاصل ہوا تو انہوں نے دونوں کی منت کی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کا ارادہ ترک کر دیں، ورنہ تباہی اور بربادی کے سوا اور کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ عتبہ اور شیبہ نے ان سنی کر دی، لیکن جب انہوں نے باللہ تمام ان کو لڑائی پر جانے سے روکا تو انہوں نے جاہلی طریقے کے مطابق تیروں پر پانسا ڈال کر معلوم کرنا چاہا کہ وہاں جانا چاہیے یا نہیں۔ اتفاق سے اس کا جواب بھی نفی میں ملا۔ اس پر انہوں نے اپنا ارادہ فسخ کر دیا۔ ابو جہل کو معلوم ہوا تو وہ سٹپٹا کر رہ گیا، بھاگا دونوں بھائیوں کے پاس پہنچا اور ان کو ایسے سرسبز باغ دکھائے کہ وہ پھر آمادہ سفر ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ ابو جہل نے عتبہ اور شیبہ کو پھر اپنے اڈے لگا لیا ہے تو وہ لشکر کی روانگی کے وقت سنیت البیضاء میں جا کر بیٹھ گئے۔ جب عتبہ شیبہ ان کے پاس سے سامنے سے گزرے تو انہوں نے آگے بڑھ کر ان کے پاؤں پکڑ لیے اور بولے، اللہ کی قسم، جس شخص سے آپ لڑنے جا رہے ہیں وہ بلا شبہ اللہ کے رسول ہیں، آپ ان سے مقابلہ کر کے برباد ہو جائیں گے، اس لیے میں عذراہ خیر خواہی آپ سے پھر درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس سفر سے باز رہیں۔ عتبہ اور شیبہ کے سر پر موت منڈلا رہی تھی، اس لیے انہوں نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہ مانی اور بدر کی جانب روانہ ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے انجام کا خیال کر کے بے اختیار رونے لگے۔ کچھ دیر بعد آس بن شیبہ ادھر سے گزرا تو اس نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عباس تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، میرے دونوں آقا جس وادی کے سردار ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نبرد آزما ہونے کے لیے گئے ہیں اور میرے منع کرنے کے باوجود مکہ میں نہیں رکے۔ آس نے پوچھا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے جوش سے کہا، اللہ کی قسم، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ جو کوئی ان کی مخالفت کرے گا وہ غائب و خاسر ہو جائے گا۔ اس واقعے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کے لیے تاریخ کے دھندلکوں میں مستور ہو گئے۔ ان کی زندگی کے مزید حالات کسی کتاب میں نہیں ملتے، البتہ اہل سیر نے انہیں بالاتفاق اہل کتاب صحابہ میں شامل کیا ہے۔ ناظرین، آج کی انتہائی معلوماتی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ آئندہ بھی آپ کو نئی اسلامی معلومات کی ویڈیوز آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ شکریہ۔